عبده ورسوله وبعد اربعین نویہ کی شرح کا یہ 8واں سلسلہ یا 8واں درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پیش کرنے والے ہمارے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ صاحب ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ شیخ کی باتوں کو اور ان کی شرح کو دل جمعی اور سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کاپی اور قلم بھی ساتھ میں رکھیں، کیونکہ شیخ کا جو انداز ہے درس و تدریس کا افہام و تفہیم کا ہے، لہٰذا قلم بھی ساتھ میں رکھیں اور معلومات کو نوٹ کرتے رہیں، کیونکہ جو باتیں دفتر میں لکھ دی جاتی ہیں وہ محفوظ ہو جاتی ہیں، اس سے کی طرف انسان بعد میں رجوع کر سکتا ہے۔ تو وقت بہت کم ہے، 4:15 سے 5:15 بجے تک شیخ کا درس ہوگا، اور چونکہ شیخ جڑ گئے ہیں اس لیے میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر میں ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا افتتاحی کلمات بھی ہیں ہمارے یہ، اور اختتامی بھی ہیں، کیونکہ جب شیخ کا درس ختم ہوگا تو یہاں جبیل میں سعودی عرب میں نماز کا وقت ہو جائے گا، اور اس وقت اختتامی کلمات کا موقع نہیں مل پاتا ہے، لہذا میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ الاربعون النوویہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی اور سب سے عظیم الشان نعمت اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے سمجھنے کے 2 مصدر ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے اللہ کی کتاب، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سنت کے لیے احادیث کی کتب اور سلف کے فہم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ انہی احادیث کے مجموعوں میں سے ایک بہت ہی مختصر اور چھوٹا سا مجموعہ امام النووی رحمہ اللہ نے طالب علم کے لیے، جو اپنی طلب علم کے بنیادی مرحلے میں ہے، مرتب کیا ہے، جس میں 42 حدیثیں ہیں۔ لیکن یہ 42 حدیثیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں دین کی ایک بہت ہی بنیادی اور اہم ترین بات بیان کی گئی ہے، چاہے وہ عقائد کے باب سے ہو، یا عبادات کے، یا معاملات کے، یا اخلاق کے، یا اسلامی آداب میں سے کسی ادب کے سلسلے میں، معاش کے اعتبار سے، یا معاد کے اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے۔ لہٰذا ان احادیث کا مطالعہ کرنا اور ان میں موجود باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کرنا انسان کی سعادت کے لیے ضروری ہے۔ بہت بڑی بڑی کتابیں حدیثوں کی ہیں، ان کی شروعات اچھی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ وہ مختصرات کا مطالعہ کرے، ان کو سیکھے، سمجھے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو اس کو یاد بھی کرے۔ تو یہ طالب علم کے لیے ایک بہت ہی اہم ادب ہے کہ وہ چھوٹی کتابوں سے اپنے علم کے سفر کو شروع کریں۔ پچھلے درس میں ہم نے حدیث نمبر 20 تک میں سمجھتا ہوں مکمل کیا تھا، 21 تک۔ آج کے درس میں ہم اسی سے آگے بڑھتے ہوئے حدیث نمبر 22 کا مطالعہ کریں گے، جس میں فرائض کی کامل ادائیگی پر جنت کا وعدہ ہے۔ آج کے اس درس میں ایک بہت بڑی حدیث اس کے بعد آنے والی ہے، جس میں بہت ساری باتیں اور
اللہ سے امید ہے کہ اس میں وقت میں وہ مکمل ہو جائے گی، اس لیے کہ مواد بہت زیادہ اس میں ہے، باتیں بہت زیادہ اس میں ہیں۔ تو 2 حدیثیں ہم کوشش کریں گے مکمل کرنے کی۔ تو پہلی حدیث جو آج دیکھیں گے یہ ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواہ مسلم۔ ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیں کہ اگر میں 5 فرض نمازوں کا اہتمام کروں، اذا صلیت المکتوبات، جو فرض نمازیں ہیں ان کا اہتمام کروں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، واحللت الحلال وحرمت الحرام، اور حلال کو حلال مانوں اور حرام کو حرام، ولم ازد علی ذلک شیئا، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہ کروں، ادخل الجنہ، تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا؟ قال نعم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں حدیث میں جو ایک اہم بات بیان ہوئی ہے وہ حلال کا حلال ماننا اور حرام کا حرام۔ اس سے پہلے 2 باتیں اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے 2 باتیں بیان کی گئی۔ اس آدمی نے آ کے پوچھا، اس سے صحابہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں پوچھنے کا شوق معلوم ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا شوق معلوم ہوتا ہے، اسی لیے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ایسے اعمال پوچھتے تھے جن کے ذریعے وہ جنت میں جا سکیں۔ تو کہا سب سے پہلی بات کہ میں فرض نمازوں کا اہتمام کروں اور رمضان کے روزے رکھوں۔ یہ تو وہی بنیادی 2 باتیں کہ نماز اور روزے۔ اس کے بعد 2 چیزیں اور ہیں کہ میں حلال کو حلال مانوں اور حرام کو حرام۔ اس سلسلے میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقد فسر بعضهم تحلیل الحلال باعتقاد حلیہ، بعض اہل علم نے یہ سوال ہی پیدا تھا کہ حلال کو حلال کروں اور حرام کو حرام، تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اہل علم نے اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کی ہے کہ تحلیل حلال کا مطلب یہ ہے کہ حلال کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھیں، حلال کو حلال مانیں، وتحریم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه، اور تحریم حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کو حرام قرار دوں کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 کہ اس چیز کے جو حرام ہے اس کے حرام ہونے کا اعتقاد بھی رکھیں، دل سے مانے کہ وہ حرام ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے حرام چیز سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ صرف مان کے نہیں چلے گا، حرام سے بچنا بھی پڑے گا۔ حلال میں یہ قید نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنی حلال چیزیں آپ سب کر جائیں سارے اعمال، اور جتنی حلال چیزیں سب کھائیں پئیں، ضروری نہیں ہے۔ کئی پھل دنیا میں ایسے جو آپ کو کھانے کا موقع نہیں آئے گا یا آپ کے سامنے لیکن آپ نہیں کھائیں گے۔ تو حلال کو حلال دل سے مانیں اور حرام کو حرام دل سے مانیں، لیکن ساتھ ہی حرام سے بچنے کا بھی اہتمام کریں۔ تو یہ 2 چیزیں نماز اور روزے کے بعد یہ بھی کرنی پڑیں گی۔ اور ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِكُلِّ حَالٍ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ قَامَ بِالْوَاجِبَاتِ وَانْتَهَى عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ یہ حدیث کیا بتانا چاہتی ہے؟ کہتے پوری حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی واجبات کا اہتمام کرے، نماز فرض ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، فرائض کا اہتمام کرے نمبر 1۔ اس کے بعد دوسری چیزیں کیا رہ جاتی ہیں؟ ممنوعات، محرمات۔ تو وہ محرمات کو حرام مانتے ہوئے ان سے بچے اور حلال کو حلال مانے۔ سوال یہ پتا حلال کو حلال ماننے کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو حلال ہوتی ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر مردوں کا معاملہ دیکھیے،
بہت سارے ہمارے اپنے ملکوں میں ایک عورت کا مسجد نماز کے لیے جانا، کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس کے لیے کراہت ہوتی ہے کہ عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں، ہاں درگاہ پہ جا سکتی ہیں لیکن مسجد نہیں جا سکتی ہیں، تو بازاروں میں جا سکتی ہیں، مسجد نہیں جا سکتی ہے۔ تو بعض اوقات ایک حلال عورتوں کے لیے جائز چیز ہے، لازم نہیں ہے، جائز ہے، لیکن مردوں کی غیرت بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو حلال کرنے میں اور اس کی قبول کرنے میں مانع ہو جاتی ہے۔ جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہیں، حلال مانے۔ عورتوں کو دیکھیے دوسرے نکاح کے بارے میں دل میں کتنی کراہت ہوتی ہے، میں یعنی ترغیب نہیں دے رہا ہوں دوسرے نکاح کی، لیکن ایک حلال چیز ہے، لیکن عورتیں اس کو گویا کہ حرام مانتی ہیں، اس کو جرم مانتی ہیں، اور بعض اوقات دل میں اسلام کے بارے میں بھی کراہت ہوتی کہ اللہ نے کیسے اس کو حلال کیا ہے، رسول نے کیسے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ تو دل حلال کو حلال مانے، چاہے طبیعت پر کتنا بوجھ کیوں نہ ہو، اور حرام کو حرام مانے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے صرف اجتناب کافی نہیں ہے، دل میں اس کی حرمت کا اعتقاد بھی ہو، اور اس کے اجتناب میں مجبوری یا عدم یعنی اس کا وجود نہ ہو، یعنی بھائی ہمارے سامنے تو گناہ ہے ہی نہیں تو نہیں کر رہے ہیں، نہیں، دل میں اس کو برا مانے، چاہے وہ گناہ اس کے سامنے ہو نہ رہا ہو، چاہے اس کا گناہ میں ارتکاب اس کا نہیں ہو رہا ہے، لیکن دل میں اس گناہ کو برا سمجھے، چاہے دنیا کی کسی بھی حصے میں ہو رہا ہو۔ مزید یہ کہ خود بھی بچیں، جیسے ایک آدمی ہے شراب سے بچتا ہے، اس لیے بچتا ہے کہ شراب انسان کے جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب یہ بچنا دنیاوی نقصان سے بچنے کے اعتبار سے ہے، لیکن دوسرا آدمی شراب سے بچتا ہے اس لیے کہ وہ شراب اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے، تو یہ آدمی دوسرے آدمی سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اجتناب اس کے اعتقاد کے ساتھ ہے، اور اس کا سبب اللہ رب العالمین کا امر اور اس کی تحریم ہے، اللہ کی منع کا یعنی وہ قبول کرتے ہوئے اس سے بچ رہا ہے، تو اس کی نیت اور اس کی نیت میں فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک انسان کا حرام کو حرام ماننا اور گناہوں سے بچنا حرام کی وجہ سے، یہاں اگر زندگی میں یہ چیز شامل ہو جائے تو آدمی کا ہر عمل اس کے لیے خیر بن سکتا ہے، اور وہ ہر چیز میں ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فہد الحدیث يدل على ان من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنہ، آدمی واجبات کا اہتمام کریں، محرمات سے بچیں تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حدیث میں نماز اور روزہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کیوں نہیں؟ تو ایک جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ ممکن ہے وہ آدمی زکوٰۃ دینے والوں میں سے ہو، لہٰذا بولنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہی نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ نہیں بتائی گئی، تو یہ بات بھی علماء نے کہی کہ اس پر زکوٰۃ نہ رہی ہو، وہ غریب ہو، اور اس اعتبار سے آپ نے اس کو زکوٰۃ نہیں بتائی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ حج، تو علماء نے یہ بھی جواب دیا ہے کہ حج 9ویں ہجری میں فرض ہوا ہے، لہٰذا ممکن ہے یہ حدیث اس سے پہلے کی ہو جب حج کی فرضیت ہی نہ آئی ہو، لیکن بعض روایات میں زکوٰۃ کا ذکر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف واقعات میں آپ نے مختلف لوگوں کو الگ الگ اعتبار سے جواب دیا، یا ممکن ہے کہ روات نے تصرف کیا ہو، اس اعتبار سے ایک ہی واقعے کو الگ الگ روات نے ذکر کیا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ حدیث کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ دوسرے صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اعرابیا جاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کا اہتمام کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سوچیے صحابہ عمل پوچھتے تھے، آج مسلمان عمل سے فرار کر کے صرف دعاؤں پر یا وسیلوں پر اکتفا کرتا ہے اور اسی پر اعتماد کرتا ہے۔ صحابہ کا طریقہ کیا ہے؟ عمل بتائیے تاکہ عمل کے ذریعے جنت میں جاؤں۔ معلوم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ جنت میں جانے کے لیے عمل لگتا ہے، جنت میں جانے کے لیے عمل کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں ایمان خود شامل ہے، ایمان بھی عمل ہے۔ تو کہا کہ ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس کو کر لوں تو جنت میں جاؤں۔ قال تعبد اللہ ولا تشرک به، دیکھیے تشریح میں یہی آ رہا ہے، تعبد اللہ لا تشرک به شیئا، وہ عمل کیا ہے؟ کا نمبر 1 تو اللہ کی عبادت کرے اس طور پر کہ تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے، نمبر 1، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور تو فرض نماز ادا کرے، اس کو قائم کرے۔
اس کا اہتمام کرے. وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اور جو زکوٰۃ تجھ پر فرض ہے اس کو تو ادا کرے. وَتَصُومُ رمضان اور تو روزے رکھے رمضان کے. تو یہاں پر دیکھیے توحید کا اہتمام شرک سے بچتے ہوئے، اور 2 نماز کا اہتمام فرض، 3 زکوٰۃ مفروضہ اس کو ادا کیا جائے، نمبر 4 رمضان کے روزے. حج کا جواب آپ پہلے سن چکے ہیں. تو 4 چیزیں یہاں پر اسلام کے ارکان بیان کیے. قال والذی نفسی بیدہ، پچھلی حدیث میں یہ بھی آیا تھا کہ میں اس سے اگر یعنی زیادہ نہ کروں تو جنت میں جاؤں گا. کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کم کروں تو بھی کیا کم کر سکتا ہے فرض نمازوں میں سے، کیا کم کر سکتا ہے روزوں میں سے. اس حدیث میں اس کا بھی جواب ہے. آپ نے جب یہ جواب دیا تو کہا والذی، اس آدمی نے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کے کہا تاکید کے ساتھ، یقین کے ساتھ، لا ازید علی ھذا شیئا ابدا ولا انقص منہ، اللہ کی قسم میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کچھ کم کروں گا. زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں. اپنے دل سے کچھ بھی روزے نہیں رکھے گا فرض کر کے اپنے اوپر، اور اپنے دل سے نمازیں نہیں گھڑے گا، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرے گا. یعنی میں اس اعتبار سے زیادہ نہیں کروں گا اور اس سے کم بھی نہیں کروں گا. اپنے دل سے نمازوں میں سے کم کر دیے، 2-4 نمازیں پڑھ لیں بس، رمضان کی گنتی کے روزے رکھ دیے، زکوٰۃ میں سے کم دے دیا، حساب ٹھیک نہیں کیا، نہیں، کم بھی نہیں کروں گا زیادہ بھی نہیں کروں گا. بلکہ اس اعتبار سے بھی کہ فرائض کا اہتمام کمال کے ساتھ کروں گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اور اس سے زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھوں گا، نوافل کا اہتمام نہیں کروں گا. گویا کہ یہ بھی اس میں شامل ہے. فلما ولى قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. جب آدمی پلٹ کے جانے لگا تو آپ نے کہا جو آدمی چاہتا ہے کہ جنتیوں میں سے کسی کو دیکھے، دیکھو اس کو، یہ آدمی ہے جو جنتی ہے. یعنی وصف کے اعتبار سے، یا ممکن ہے اللہ کی طرف سے آپ کو وحی ہوئی ہو کہ واقعی آدمی اس کا اہتمام کرے گا اور جائے گا جنت میں. دونوں بھی باتیں ہیں. صفت کے اعتبار سے یہ جنت میں جانے والے آدمی کی علامت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں کمی زیادتی نہیں کرتا ہے، جو کہ تو اس پہ عمل کرتا ہے. اور فرائض کو کمال درجے میں ادا کیا جائے تو نوافل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آخرت میں. نوافل کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ جب فرائض میں نقص ہو. یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ نوافل چھوڑ دیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک آدمی اگر کمال درجے میں فرائض کا اہتمام کر لے تو وہ نجات یافتہ ہے. ہاں اگر اس کے فرائض میں کوتاہی ہے تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، اگر اس کے فرض میں کوتاہی ہو تو فرض کی کوتاہی نوافل سے پوری کی جائے گی. تو جس کے فرائض کمزور ہیں وہ نوافل چھوڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1397 پر یہ موجود ہے، جو چاہے اس کو تحقیق کر سکتا ہے. تو اس حدیث میں 2 باتیں ملی، زکوٰۃ بھی، اور اس حدیث میں ہم کو ملا توحید بھی، اور تیسری چیز ملی کہ اس میں میں کم بھی نہیں کروں گا. یعنی پچھلے حدیث میں صرف زیادتی کا ذکر تھا، یہاں بتایا گیا کہ کم بھی نہیں کروں گا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ اتنا کر لیا بس اس کے بعد ساری غلط کام بھی کرے گا تو چلے گا، نہیں، بلکہ برائیوں سے بچنا چاہیے جو جنت میں جانے سے رکاوٹ بنتی ہیں. عمر ابن مرہ الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. اس میں اور ایک چیز زیادہ ملی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اور دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. وصلیت الخمس، اور 5 نمازیں بھی پڑھتا ہوں. وادیت زکوٰۃ مالی، اور زکوٰۃ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیتا ہوں. وصمت شہر رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں یا رکھوں، اس معنی میں ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب اصبعيه. آپ نے کہا کہ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ جو کمال درجے میں ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہو تو وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. اس طرح
اور آپ نے 2 انگلیاں کھڑی کی اس طرح سے، تو یعنی اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ان کے قریب قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن آپ نے اخیر میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا ما لم یعق والدیہ، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ آدمی فرائض کا اہتمام کرے لیکن بعض ممنوعات کا ارتکاب کرے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ممکن ہے یہ چیز اس کے لیے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے۔ آدمی نے سوچے کہ بھائی نماز تو پڑھ لیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اب کیا کرنا ہے، سیدھے جنت میں جائیں گے، اور وہ فضیلت کی حدیثیں پڑھ لے جو نماز کے باب میں، روزوں کے باب میں۔ اگر کوئی معنی وہ کر لے، ایسی چیز کرے جس سے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہوتی ہے، تو ممکن ہے اس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے، پھر سزا پوری کر کے جنت میں جائے۔ کیونکہ توحید پر تھا تو جنت میں ضرور جائے گا، لیکن ڈائریکٹ نہیں جائے گا، ممکن ہے روک لیا جائے، ممکن ہے اللہ معاف بھی کر دے، لیکن یہ اللہ کی مشیت کا معاملہ ہے، تو یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا۔ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اسی لیے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ وہب ابن منبہ سے کہا گیا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو چابی ہے، جاؤ جنت میں، ہو گیا کام، اور کیا چاہیے؟ قال بلا ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، کہا کہ ہاں چابی ضرور ہے، لیکن ہر چابی کے کچھ دندانے ہوتے ہیں، اس کے دانت ہوتے ہیں چابی کے، ایسی سیدھی فلیٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو گھمانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جو تالے میں، جس کی وجہ سے تالا کھلتا ہے۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ، اگر تو ایسی چابی لے آئے جس کے دندانے ہیں تو تیرے لیے تالا کھلے گا، اور اگر نہیں تو نہیں۔ اشارہ انہوں نے اس طرف دیا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی ضروری ہیں جو ایمان کا حصہ ہیں۔ تم خالی تصدیق لے کر آؤ گے، خالی تم یہ لے کر آؤ گے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام نہ کرو، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بنو، محرمات کا ارتکاب کرو، تو پھر جنت میں جانا، جنت نہیں جاؤ گے، جنت میں یہ رکاوٹ بنے گی۔ اس اعتبار سے کہا کہ یعنی یہ معنی ہے جنت میں جانے سے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی یعنی اعمال میں کوتاہی کرے وہ سرے سے جنت میں نہیں جائے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ معنی نہیں ہے، یہ عقیدہ خوارج کا ہے۔ بولنے میں مراد یہاں پر یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جہاں ایمان ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے، وہاں اعمال بھی ضروری ہے۔ اس حدیث، اس قول کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الجناز میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہماری حدیث نمبر 22 ہوئی، جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں نمبر صحیح جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث ہے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہیں، اور اعمال کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو محرمات سے بچنا بھی ضروری ہے، حرام چیزوں سے بچنا بھی ایک آدمی کے لیے ضروری ہے۔ آئیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث جو اعمال اور زندگی میں ان کے اثرات۔ تو یہ حدیث جو ہے، یہ آنے والی حدیث جو ہے اعمال اور ان کے اثرات سے متعلق ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اور اعمال کے ساتھ ساتھ فرائض کے اہتمام کے ساتھ محرمات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس کچھ چیزیں کر لی اور جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں، خصوصاً حرام سے بچنا اور حرام کا حرام ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ آئیے حدیث نمبر 23 دیکھتے ہیں، یہ بڑی حدیث ہے، امید کرتا ہوں کہ وقت ہمارے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، ورنہ ہم کو آگے دیکھنا پڑے گا۔ بعض حدیث ایسی ہیں کہ جن کی تشریح سرسری طور پر اس کو کر کے گزر جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل مقصود صحیح فہم ہے۔ عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ الميزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، رواہ مسلم۔ بہت پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث کے بارے میں شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، جو ابھی مدینہ میں ہیں، فرماتے ہیں ھذا حدیث عظیم، ایک عظیم الشان حدیث ہے، من احادیث الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے یہ حدیث بہت عظیم الشان حدیث ہے، ہوا من جوامع الکلم، اور یہ جوامع الکلم میں سے ہے، ان احادیث میں سے ہے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے، جامع بات کرنے کی صلاحیت، کم سے کم الفاظ میں بڑی سے بڑی جامع بات، ایک دم کمپریہنسو بات ہے، ایک دم ایسی بات کرنے کی صلاحیت مجھ کو دی گئی ہے۔ یہ ایسی احادیث میں جن میں بہت تھوڑے الفاظ ہیں لیکن بہت بڑی باتیں ہیں۔ کوئی آدمی اگر اپنی زندگی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اس حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے، بہت سارا حصہ اس کی زندگی کا صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ جوامع الکلم میں سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہے اور کیا معنی ہے۔ ابو مالک حارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اس حدیث میں کل ملا کے 8 یا 7 کلمات ہیں، 8 کلمات ہیں اس میں، اگر ذکر دونوں جوڑ دیں تو 7 ہو جائیں گے۔ نمبر 1 الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 والحمد للہ تملأ المیزان، حمد ترازو کو بھر دیتی ہے، پر کر دیتی ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ والحمد للہ یہ دونوں کلمات بھر دیتے ہیں، یا یہ بات، یہ پورا کلمہ بھر دیتا ہے کیا؟ آسمان و زمین کے بیچ کی ساری جگہ کو۔ والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ کل الناس یغدو، ہر شخص صبح سویرے نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ فبائع نفسہ، اور اپنی ذات کو، اپنے وجود کو بیچ دیتا ہے۔ فمعتقها او موبقها، تو پھر اپنے آپ کو بیچ کر وہ یا تو اپنے آپ کو آزاد کرا لیتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ آئیے اس کے ایک ایک جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعی اس حدیث کا حق ہے کہ اس کو اچھے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، پہلا جو جملہ ہے وہ ہے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیا معنی ہے؟ شطر کے معنی عربی زبان میں آدھا ہوتے ہیں، لیکن آدھا اس نصف کے، لیکن آدھا اس اعتبار سے نہیں کہ آپ بالکل جو ہے 6 کو 3 اور 3 کر دیں، 2 کو 4 کو 2 اور 2 کر دیں، اس طرح سے ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی چیز کے 2 حصے اس کے ضمن میں آتے ہوں تو ہر حصے کو آدھا کہا جاتا ہے۔ تو ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل شیء کان تحتہ نوعان فاحدہما نصف لہ، ہر وہ چیز جس کے ضمن میں 2 چیزیں آتی ہوں تو اس میں سے ہر ایک کو آدھا کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اگر 2 چیزیں آتی ہوں، کسی چیز کے 2 حصے ہوں تو ہر ایک کو آدھا کہا جاتا ہے، چاہے چھوٹا بڑا ہو۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں وذکر ھذا الخطابی، امام الخطابی رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر، کہتے ہیں خطابی نے کہا، اس کے لیے مثال پیش کی کہ عرب عام طور سے کہتے ہیں سال کے یعنی آدھا سال سفر ہوتا ہے اور آدھا سال حضر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ بالکل سال کے 2 حصے ہوں اور آدھا سال آدمی سفر میں رہتا اور آدھا مقام پہ رہتا ہو۔ کہتے ہیں 2 چیزیں ہیں، یا تو آدمی سفر میں ہوتا ہے یا پھر حضر میں ہوتا ہے، تو سال کا آدھا سفر ہے اور آدھا یہ حضر ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی چیز کے ضمن میں 2 باتیں آتی ہوں تو ہر ایک کو کیا کہتے ہیں؟ نصف کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے پاکی آدھا ایمان ہے، تو ایمان کا ایک حصہ پاکی ہے۔ ایمان کے 2 حصوں میں سے، ایمان کے 2 حصے ہیں، ایمان میں 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز پاکی ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، علماء نے بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں کہی ہیں، جن میں سے جو بہت کم باتیں جو عام طور سے معروف ہیں اہل علم کے درمیان وہ ذکر کروں گا، ورنہ تفصیل اور بھی زیادہ علماء نے ذکر کی اس سلسلے میں اور کہا ہے کہ بہت سارے اقوال اس میں ہیں۔
طہور سے مراد کیا ہے اور شطر الایمان کا کیا مطلب ہے، ایمان کا آدھا طہور کیسے ہوا اور طہور کیا ہے یہاں پر، اس کے 3 معنی بیان کیے گئے عام طور سے۔ سب سے پہلی چیز ترک محرمات، حرام کو چھوڑ دینا، یہ طہور ہے۔ پاکی سے مراد یہاں پر اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، گندگی، برائی اور گناہ، ان کو چھوڑ دینا پاکی ہے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں قولہ الطہور شطر الایمان ای نصفہ، طہور ایمان کا آدھا ہے، شطر ہے کا مراد نصف ہے۔ وذلك ان الایمان كما یقولون تخلیۃ و تحلیۃ، کہتے وہ اسی اعتبار سے کہ جیسا کہ اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان 2 چیزیں ہیں، تحلیہ، تخلیہ اور تحلیہ، اپنے آپ کو برائی سے، گندگی سے خالی کرنا اور اپنے آپ کو بھلائی سے مزین کرنا، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو نجاست کو اپنے اندر سے نکالنا اور دوسرا زینت کو اختیار کرنا، ایمان 2 چیزیں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ 2 چیزیں، گندگی سے نکلنا اور خیر اپنانا، ایمان کے 2 حصے ہیں، ان میں سے آدھا کیا ہوا، گندگی سے نکلنا، تو طہوری ہے۔ کہتے التخلیۃ بالطہور والتحلیۃ بفعل الطاعات، کہتے ہیں کہ تخلیہ اپنے آپ کو گندگی سے خالی کر لینا، نجات پانا، یہ طہور ہے، اور اللہ کی طاعت کا اہتمام کرنا، فرما برداری کرنا اللہ کے احکام کی، یہ تحلیہ ہے، یہ زینت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مل کے ایمان بنتا ہے۔ کہتے فوجہ کون الطہور شطر الایمان ان الایمان اما فعل و اما ترک، کہتے کہ ایمان کا آدھا ہونا طہور اس اعتبار سے ہے کہ ایمان یا تو کچھ کرنا ہے یا پھر کچھ چھوڑنے کا نام ہے۔ ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، آدمی کچھ کرے اور کچھ نہ کرے، ان دونوں کو جوڑنا، اس سے ایمان بنتا ہے۔ کلمے میں بھی آپ دیکھیے وَالتَّرْكُ تَطَهُّرُ وَالْفِعْلُ ایجاد، اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ برائیوں کا چھوڑ دینا یہ تطہر ہے، یہ طہور ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور فعل کسی چیز کو ایجاد کرنا ہے، والفعل ایجاد۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر محرمات کو چھوڑنا یہ طہور ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آدمی حرام کو چھوڑ دے، ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دیکھیے طہور کا لفظ حرام سے بچنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قولہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ یقول طَهِّرْهَا مِنَ الْمَعَاصِي، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیجیے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیجیے۔ تو یہاں پر گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کیا لفظ آیا قرآن میں، تطہر، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا۔ تو حرام چھوڑنے کو بھی طہور یا تطہر کہا جاتا ہے۔ تو یہ امام الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا اور سند اس کی حسن ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجمہور المفسرین من السلف ومن بعدهم، سارے یعنی جمہور مفسرین سلف میں سے اور ان کے بعد جو بھی آئے ہیں، کہتے ہیں ان کا یہ قول ہے علی ان المراد بالثياب ها هنا القلب، کہتے ہیں یہاں پر لباس سے مراد ثیاب، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، کہتے ہیں کپڑوں سے مراد یہاں کیا ہے، آدمی کا دل ہے، کہ دل کو پاک کیجیے، کپڑوں کو پاک کیجیے سے مراد دل کو پاک کرو۔ والمراد بالطہارۃ اصلاح الاعمال والاخلاق، اور کہتے یہاں پر طہارت سے مراد ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرے، یعنی اصلاح کرے، بگاڑ کو دور کرے، اس سے حرام چیزوں کو نکالے، اپنے اعمال میں سے، اپنے اخلاق میں سے حرام کاموں کو نکالے۔ تو اغاثۃ اللحفان میں یہ ابن قیم نے بات کہی ہے۔ تو پہلی چیز معلوم ہوئی کہ پاکی آدھا ایمان ہے، یعنی اپنے آپ کو حرام کاموں سے پاک کر لینا ایمان کا ایک حصہ ہے، خالی تصدیق کر کے نہیں چلے گا، حرام سے بھی بچنا پڑے گا، یہ معنی اس کے ہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ حرام کاموں میں سے سب سے زیادہ حرام کام کیا ہے، شرک۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کیا جائے، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور آدھا کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کی خبر دی ان کو مانے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقولہ شطر الایمان قیل فی معناہ التخلی عن الاشراک،
کہتے ہیں کہ ایمان کا آدھا پاکیزگی ہے، سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اپنے آپ کو شرک سے خالی کر دینا، اپنے آپ کو شرک سے پاک کرنا، یہاں یہ مراد ہے۔ لِأَنَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ نَجَاسَةٌ، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا نجاست ہے، اس نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کما قال تعالی، کما قال اللہ تعالی انما المشرکون نجس، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا مشرکین نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو یہ ناپاکی کون سی ہے؟ حسی نہیں، بلکہ یہ ناپاکی معنوی ہے۔ کون سی ناپاکی ہے؟ یہ شرک کی ناپاکی، شرک کی گندگی ہے، اپنے آپ کو شرک کی گندگی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ تو ایمان کا ایک حصہ شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اپنے عقیدے کو پاک کر لینا۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی آدمی کہے اللہ ہے، میں مانتا ہوں، ہاں اللہ ہے، کیا یہ ایمان ہے؟ جب تک کہ وہ یہ نہ کہے اللہ ہی حقیقی معبود ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں، نہ رب اللہ کے سوا، نہ معبود اللہ کے سوا، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، اللہ کی اسماء میں کوئی شریک نہیں اس کا، جب تک کہ وہ شرک سے اپنے ایمان کو پاک نہ کرے، اللہ کا اقرار اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو ایک تو اللہ کے بارے میں اقرار ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کا انکار اس میں ہونا چاہیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ نے کہا جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو ایمان میں اثبات اور نفی دونوں ہیں، تو اس میں ایمان کا آدھا نفی ہے، ایمان کا آدھا طہارت ہے اور دوسرا اثبات ہے، اقرار ہے۔ تو کہتے ہیں فَلِهَذَا كَانَ الطُّهُورُ شَطْرَ الْإِيمَانِ، کہتے ہیں اس لیے طہور ایمان کا آدھا ہے کہ انسان کو انکار بھی کرنا پڑے گا، شرکیات کو چھوڑنا بھی پڑے گا، تب جا کے ایمان پورا ہوگا، صحیح ہوگا اس کا، خالی ماننے سے نہیں چلے گا، انکار بھی کرنا پڑے گا۔ تیسرا معنی اعمال کے اعتبار سے ہے، علماء نے کہا تیسرا معنی یہ کہ یہاں مراد وضو ہے، یہاں طہارت سے مراد کیا ہے؟ وضو ہے۔ اب طہور وضو کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں لفظ آتا ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی طہور ہے یعنی وضو ہے۔ تو یہ معنی بھی اس کے ہیں جو کہ یعنی شامل ہے۔ کہتے ہیں شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیل ان معناہ ان الطہور للصلاۃ شطر الایمان، کہتے ایک معنی اس کی یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا یہ ایمان کا آدھا ہے، اس لیے کہتے ہیں لأن الصلاۃ ایمان، اس لیے کہ نماز خود ایمان ہے، نماز ایمان ہے، ولا تتم الا بطہور، اور نماز پاکیزگی کے بغیر، وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں لیکن المعنى الاول احسن واعم، لیکن تو پچھلا جو معنی میں بیان کیا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اور یہ عام ہے، یعنی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑنا، اللہ کی، اس میں شرک بھی آئے گا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑنا، اور نجاستوں سے پاک ہونا بھی آتا ہے، صرف وضو نہیں، غسل بھی تو کرنا پڑے گا اگر نجاست ہے، دھونا بھی پڑے گا نجاست ہے، اور اگر یعنی حدث ہے آدمی یعنی احتلام ہوا ہو یا جماع ہو تو اس کو غسل بھی کرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں یہ طہور سب اس میں پاکیزگی ہے، اللہ کی ممنوعات سے بچنا، یہ عام معنی ہے۔ تو نماز کے معنی بھی اس میں نماز کا آدھا ہے وضو، یہ بھی معنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز ایمان ہے، کس نے بتایا؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ امام البخاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی صلاتکم عند البیت، تمہاری وہ نماز جو تم نے پڑھی بیت المقدس کی طرف۔ تو قرآن کریم یہاں ایمان جو کہا گیا ہے، اس ایمان سے مراد برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی یہ مستفاد ہے کہ اس ایمان سے مراد نماز ہے، اللہ تمہاری نماز کو ضائع نہیں کرے گا جو بیت المقدس کی طرف تم نے پڑھی ہے۔ اب قبلہ بدل گیا، سوال پوچھا لوگوں نے پچھلی نمازوں کا کیا جو پچھلے قبلے کی طرف تھیں؟ اللہ نے کہا اللہ اس کو بھی ضائع نہیں کرے گا، مراد یہاں پر ایمان سے نماز ہے، نماز ایمان ہے۔ تو یہاں پر مراد پھر کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، یعنی الوضوء شطر الصلاۃ، وضو آدھی نماز ہے، نماز کا آدھا، ایک حصہ تو نماز پڑھنا ہے، دوسرا حصہ پاک ہونا ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں بھی لفظ آیا ہے، جیسے ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا الوضوء شطر الایمان، وضو ایمان کا آدھا ہے،
یا اسی طرح سے مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء شطر الایمان، کامل وضو کرنا آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان سے مراد آدھی نماز ہے، کیونکہ ایمان نماز کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہوئیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ شامل معنی اس میں کیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک تو ایک آدمی کرنے کے کام کرے اور دوسرا نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو پاک کرے، بچائے۔ ان دونوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کو ماننا، رب ماننا، اللہ کو معبود ماننا، اللہ رب العالمین کو سارے اسماء و صفات کا اقرار کرنا، یہ بھی آتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک سے بچنا، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں ماننا، اللہ کے اسماء و صفات میں شرک نہیں کرنا، پھر اللہ کے حکموں کو ماننا، فرائض کا اہتمام کرنا، پھر محرمات سے بچنا۔ تو یہ ساری چیزیں آتی، پاک صاف رہنا بھی اوامر میں آتا ہے، نجاست سے پاک ہونا بھی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا میں آتا ہے کہ آدمی پیشاب کے قطروں سے بچے، سب اس میں آ جاتا ہے۔ تو ایک عام معنی ہے اور ایک خاص معنی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے اس حدیث میں بتایا گیا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ معلوم ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کرے اور اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا اقرار کرے، اس کے اسماء و صفات کا اقرار کرے، اس کو رب مانے، اپنا معبود مانے، اللہ کے حکموں کو مانے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچے۔ یہ ساری چیز جب آدمی کرتا ہے، نماز کا خاص طور سے اہتمام کرے، پاکی کا خاص طور سے اہتمام کرے، تو یہ چیزیں جب کرتا ہے تو آدمی یعنی اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے اور اس کی اصلاح شروع ہوتی ہے، یہاں سے پاکی سے شروع ہوتی ہے۔ آدمی شرک کا انکار کیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، جب تک کہ پاک نہ ہو سارے جھوٹے معبودوں سے، وہ اللہ کا اقرار نفع نہیں دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد خیر شروع ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی بات حدیث میں آئی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ الحمد للہ ترازو کو بھر دیتی ہے، فل ہو جاتا ہے، ترازو سے پر ہو جاتا ہے، اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے ترازو میں تو پورا بھر جاتا ہے اللہ کی حمد سے۔ حمد اتنی بڑی چیز ہے۔ اور وہ سبحان اللہ والحمد للہ، اور یہ جو کلمہ ہے یہ آسمان اور زمین اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے ثواب کو دیکھا جائے تو یہ کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دے گا، اتنا بڑا کلمہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کے کئی طرق ہیں اور ان میں الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے۔ جو حدیث کے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں صحیح مسلم کے ہیں، لیکن مختلف کتب میں اس میں کئی الفاظ ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ صحیح معنی سمجھنے کے لیے مختلف طرق کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مستخرج ابی عوانہ میں اور اسی طرح سے نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ الفاظ ہیں، والتسبیح والتکبیر یملآن السماوات والارض۔ حمد کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ پہلا جملہ حمد کے بارے میں تھا کہ حمد اللہ کی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس سے ترازو بھر جاتی ہے۔ کون سی ترازو؟ جس میں نیکیاں انسان کی قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ تو اتنی بڑی چیز ہے حمد کہ ترازو بھر جائے اس سے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا ہیں؟ اور کلمات 3 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کلمات ہیں۔ تو مختلف طرق کو ملانے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلا جملہ حمد کے بارے میں ہے اور بقیہ جو جملہ ہے دوسرا آسمان و زمین والی بات جو ہے یہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہے۔ اور اگر سبحان اللہ والحمدللہ ایک کلمے کے طور پر جوڑ دیا جائے اور اس کو زمین آسمان کے بارے میں کہا جائے تو اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہوتا ہے، وہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ جیسے نسائی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ حمد سے میزان بھر جاتی ہے، اور اس کے بعد کہا اور تسبیح اور تکبیر کا حال یہ ہے کہ یہ آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتی ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اللہ اکبر کے تکبیر کے معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صحیح مسند احمد کے الفاظ کیا ہیں؟ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ یہ 2 جملے ہیں، سبحان اللہ واللہ اکبر
اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو دو کلمات ہیں، دو جملے ہیں، کہا کہ تملآنی ما بین السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری جگہ کو یہ بھر دیتے ہیں۔ اسے سب صحیح روایتیں ہیں۔ تو یہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں یہاں حمد کا ذکر نہیں آ رہا ہے آسمان و زمین کے لیے، یہاں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ، یہ جو کلمات ہیں یہ کلمات آ رہے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں اور بھی زیادہ وضاحت ہے، کیا ہے؟ التسبیح نصف المیزان والحمد یملؤہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تسبیح آدھا میزان ہے، اور والحمدللہ، حمد جو اللہ کی ہے یہ پورا میزان ہے، میزان بھر کے اس کا ثواب ہے، اتنا بڑا ہے وہ، اور تسبیح یہ آدھا میزان ہے۔ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، اور تکبیر آسمان و زمین کے درمیان کی ساری جگہ کو بھر دیتی ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی میں اگرچہ شیخ الالبانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن صحیح ضعیف الترغیب میں کہا ہے کہ احتمال ہے کہ اس کو ہم حسن لغیر ہی کہیں۔ ضعیف الجامع الترغیب میں کہا ہے کہ حدیث نمبر 944 پر انہوں نے شیخ البانی نے بات کہی ہے، اور ابن رجب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح بڑی چیز ہے یا حمد؟ یعنی ایسا کیوں کہ تحمید کے بارے میں، حمد کے بارے میں کہا گیا میزان بھر جاتی ہے، لیکن تسبیح کے بارے میں وہ بات نہیں آئی، اس کے بارے میں آسمان و زمین کی بات آئی۔ تو کیا تسبیح بڑا ہے ذکر سبحان اللہ، یا حمد اللہ کی بڑی چیز ہے؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالتسبیح دون التحمید فی الفضل، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنا فضیلت کے اعتبار سے الحمدللہ سے کم ہے۔ دونوں اپنی جگہ ہے، دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی حمد یہ اونچی چیز ہے اللہ کے پاک ہونے کے ذکر سے۔ سورۃ فاتحہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمد، سب سے بڑی اللہ کا یعنی بہترین اللہ کی تعریف اس میں ہے، وہ حمد سے شروع ہوتی ہے۔ کہا کہ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ التَّحْمِيدَ إِثْبَاتُ الْمَحَامِدِ كُلِّهَا لِلَّهِ، کہتے سبب اس کا یہ ہے کہ حمد میں ساری خوبیاں اللہ کے لیے خاص کرنے کی بات ہے، اس میں اثبات ہے اس چیز کا۔ فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ إِثْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلَالِ كُلِّهَا، تو اس میں حمد میں اللہ کی سارے کمالات اور اللہ کی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جو ایسی صفات ہیں جو جلال والی ہیں، سب آ جاتی ہیں۔ والتسبیح هو تنزیہ اللہ عن النقائص والعیوب والآفات، لیکن تسبیح میں کیا ہے؟ اللہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو عیوب سے اللہ کی نفی ہے، برائیوں سے اللہ کے لیے برائیوں کا انکار ہے، عیوب کا انکار ہے۔ کہتے والاثبات اکمل من السلب، کہتے لیکن اللہ کی خوبیوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کے برا نہ ہونے کے ذکر سے بڑھ کے ہے۔ کسی کو آپ یعنی کہیں تو جھوٹا نہیں ہے، تو دھوکے باز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ویسا، آپ اس کی برائیوں کا انکار کریں، اس سے بڑھ کے ہوگا تو ایماندار ہے، تیرے اندر یہ خوبی، تیرے اندر یہ خوبی، یہ زیادہ بڑی تعریف ہوتی ہے۔ صرف عیوب کا انکار کر دینا مجرد، اس میں برائیاں نہیں ہیں، لیکن بھلائیاں بھی ہے کہ نہیں اس کے اندر، اس کی بھلائیوں کا ذکر کرنا، خوبیوں کا ذکر کرنا، یہ زیادہ اونچی چیز ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حمد جو ہے یہ بڑھ کے ہے تسبیح سے، اگرچہ دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور دونوں جب جمع ہو جاتی ہیں تو پھر کامل حمد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ جو کلمات ہیں یہ بہت عظیم الشان ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یہ جامع العلوم میں یہ بات ابن رجب نے کہی ہے۔ آسمان و زمین کے بھرنے کا مطلب کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اگر یعنی یہ سارا ثواب اگر جسم ہوتا، کوئی چیز ہوتی، ٹینجیبل چیزیں ہوتی، تو اگر ان کو بھر دیا جائے آسمان و زمین کے درمیان تو ساری جگہ بھر جائے گی، اتنا بڑا ثواب اس کا ہے۔ جی کہ دن بھر میں آدمی کیا نئی باتیں کرتا ہے، اول فول بکتا رہتا ہے، کیا نہیں پڑھتا ہے، واٹس ایپ سے لے کے ساری دنیا کی خرافات میں لگا رہتا ہے، صبح شام نیوز میں پڑا رہتا ہے۔ اگر وہ اپنی زبان کو حرکت دے اور دل کے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی پاکی اور اس کے حمد کے کلمات کہے، اللہ کی تکبیر کہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، آسمان و زمین کے درمیان کی جگہ بھر جائے، اتنا ثواب ہوتا ہے اس کو۔
بشرطے کہ وہ حق ادا کرے اس کا، جیسا پڑھے گا ویسا ملے گا۔ تو یہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، اس کے ثواب کو جانیں۔ چلتے پھرتے میں آدمی کتنا ذکر کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا، تو یہ اہتمام کریں۔ یہاں ایک اور سوال ہے کہ یعنی کیا حمد میں، اب لا الہ الا اللہ تو اتنی عظیم الشان چیز ہے، کیا حمد سے اس کا مقابلہ ہے؟ علماء نے کہا حمد میں وہ بھی آ جاتا، اللہ تعالیٰ کی حمد میں، کہ اللہ کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ بھی حمد میں آ جاتا ہے کہ وہ سب سے نرالا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، یہ اللہ کی حمد ہی میں آتا ہے۔ وہ معبود برحق ہے، یہ بھی اللہ کی تعریف میں آتا ہے۔ تو ساری خوبیاں اللہ کی، اعلیٰ صفات، اعلیٰ اوصاف، یہ سارے کے سارے اللہ کی حمد میں آ جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کی حمد سب سے اونچی چیز ہے، اللہ کی حمد سب سے اونچی چیز ہے۔ تو یہ بات اس ذکر کے تعلق سے آئی۔ تو پہلی چیز طہارت، عقیدے میں اور عمل میں پاکیزگی کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ کی یاد، ہم کو سدھرنا ہے تو ہم کو یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کو صحیح انسان بننا ہے، شارٹ کٹ فارمولا اس میں ہم کو دیا جا رہا ہے، یاد رکھیں اس حدیث کو۔ تو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا بنے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے اونچی چیز ہے، حتیٰ کہ نماز کا مقصود بھی ذکر ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ اللہ کو بھولنا سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، قلب کے لیے موت ہے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے محروم ہونا۔ حدیث میں بھی بیان کیا گیا کہ جو ذکر کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا، زندہ مردہ کی طرح ہے، وہ گھر مردار قبرستان کی طرح ہے جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد زندگی میں آئے، اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ طہارت کے بعد اللہ کا ذکر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد 3 نور بیان کیے گئے ہیں، نور کی 3 قسموں کا ذکر ہے، بہت پیاری حدیث ہے، بلا شبہ کئی علماء نے بات کہی ہے۔ شیخ صالح آل شیخ نے بھی کہا کہ یہ حدیث یعنی جوامع الکلم میں سے ہے۔ والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء، 3 چیزیں ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ برہان ہے، اور صبر روشنی ہے۔ ان 3 چیزوں کا ذکر یہاں پر ہے، نماز، صدقہ اور صبر۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی تفصیل۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ من الأعمال انوار كلها، کہا کہ یہ جو 3 عمل ہیں، تینوں کے تینوں نور ہیں، نور کی 3 قسمیں، لیکن منها ما يختص بنوع من انواع النور، ہاں کہتے لیکن ان میں سے ہر ایک جو ہے نور کی ایک خاص قسم کا حامل ہے۔ نماز، صدقہ اور صبر نور کی 3 مختلف قسموں کے حامل ہیں، تینوں الگ الگ قسمیں ہیں نور کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نمبر 1 والصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے۔ علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ نماز آخرت میں نور کے پانے کا ذریعہ ہے۔ ایک معنی اس کی یہ ہے، جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن ایک کامل نور کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو لوگ اندھیروں میں، یہ منافقین پہ بھاری ہے، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، اور اس وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، تو اس وقت میں ایک آدمی نماز کے لیے جائے مسجدوں کی طرف، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے آدمی کو بتا دو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے نور عطا کیا جائے گا۔ منافقین کو پلسرات پہ نور نہیں ملے گا، مومنین کے پاس نور ہوگا، ان سے مانگیں گے، مومنین کہیں گے جاؤ واپس دنیا کی زندگی میں لے کے آؤ وہاں سے نور۔ تو یہ جو نور ہے یہ مومنین کے لیے یہ نماز کے ذریعے سے ملے گا۔ والصلاۃ نور ای سبب النور، حصول نور کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا، اور صحیح جامع صغیر میں حدیث موجود ہے۔ لیکن یہ صرف قیامت کے دن نور ہے؟ نہیں، دنیا میں بھی نور ہے، یہ قلب کے لیے نور ہے، سکون، اطمینان، یقین اور بصیرت ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَهِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ
فی الدنیا نور فی قلوبہم وبصائرہم تشرق بہا قلوبہم وتستنیر بصائرہم. کہتے نماز مؤمنین کے لیے دنیا میں بھی نور ہے، ان کے دلوں کے لیے، ان کی بصیرت کی آنکھوں کے لیے، دلوں کے لیے بھی نور ہے اور آنکھوں کے لیے بھی نور ہے. دلوں کے لیے نور ہے جس کے ذریعے سے ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان کا نور دلوں میں نصیب ہوتا ہے، اور ان کی بصیرت کو نور ملتا ہے. یعنی دنیا میں انسان جب نمازی بن جائے تو اس انسان کو اللہ کی طرف سے ایک نور دیا جاتا ہے، بصیرت والا، اللہ سے ڈرنے والا، اصلاح والی. دیکھیے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز روکتی بے حیائی اور منکرات سے، بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے. کیسے روکتی ہے؟ اس کو برائیوں سے روکنے کا سلیقہ پیدا ہو جاتا ہے اگر صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط جاننے والا بنتا ہے، برائیوں سے بچنے والا بنتا ہے، اس کو بصیرت ملتی کیا کرنا کیا نہیں کرنا زندگی میں، صحیح فیصلے ہو جاتے اس کی جب نماز اس کی زندگی میں ہوتی ہے. تو کہتے دنیا میں بھی اس کے دل کو، اس کی بصیرت کو نور نصیب ہوتا ہے نماز کے ذریعے سے. دوسرا والصدقۃ برہان، صدقہ برہان ہے. نسی کے الفاظ ہیں والزکوٰۃ برہان، زکوٰۃ برہان ہے. صدقہ عام ہے، اس میں سے ایک خاص صدقہ جو فرض ہوتا ہے مالداروں پر سال میں ایک بار، وہ زکوٰۃ ہے. تو صدقے کی ساری قسمیں آتی ہیں. صدقہ کیا ہے؟ برہان ہے. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان سب نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے. برہان کے معنی کیا ہے؟ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے والبرہان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. پچھلا نور آپ نے دیکھا، نماز نور ہے، صدقہ بھی نور ہے، لیکن نور کی خاص قسم ہے کیا؟ یہ برہان ہے. برہان کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ برہان وہ شعاع ہے، وہ ریز ہیں نور کی، وہ نور کی شعاع ہے جو سورج کے سامنے سے محسوس ہوتی ہے. کہتے ہیں وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْحُجَّةُ الْقَاطِعَةُ بُرْهَانًا، اسی پر سے کہتے ہیں ایسی دلیل جو قطعی ہو اس کو برہان کہا جاتا ہے. کیوں؟ لِوُضُوحِ دِلَالَتِهَا عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، اس لیے کہ بالکل اس سے بات نکھر کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جیسے اندھیرا ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سورج نکل آئے تو سب کچھ کھل کے دکھائی دیتا ہے، کچھ چھپا نہیں رہتا ہے، پوشیدہ نہیں رہتا، کنفیوژن باقی نہیں رہتا ہے. اسی طرح سے ایسی دلیل جس کے بعد سب کچھ روشن ہو جائے، عیاں ہو جائے، کچھ چھپا ہوا نہ رہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہان. صدقہ کیسے برہان ہے؟ صدقہ کس اعتبار سے برہان ہے؟ صدقہ کس چیز کی دلیل ہے؟ دو چیزیں علماء نے کہی ہیں. صدقہ ایمان کی دلیل ہے، ایک انسان کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ صدقے کا تعلق ایمان کی لذت اور ایمان سے ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الایمان. تین چیزیں ہیں اگر کسی آدمی کے اندر ہوں جو ان کا اہتمام کرتا ہو، وہ آدمی ایمان کی لذت چکھے گا، ایمان کی مٹھاس اس کو نصیب ہوگی. کیا ہے وہ؟ من عبد اللہ وحدہ وانہ لا الہ الا اللہ، جو اکیلے اللہ کی عبادت کرے اور اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طِيبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ. اور بھی چیزیں آپ نے بیان کی. اور جو زکوٰۃ ادا کرے اپنے مال کی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں اپنے دل کی خوشی سے، ناراضگی سے نہیں. طِيبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، ہر سال ادا کریں اور اس کی ادائیگی میں خود کوشش کریں. رافدہ اعانت کے لیے لفظ آتا ہے، وہ خود بھاگ دوڑ کر کے زکوٰۃ ادا کرے، ٹھہرے نہیں کہ کوئی آئے گا، آیا ہی نہیں کوئی غریب میرے پاس، نہیں، خود کوشش کر کے زکوٰۃ ادا کرے دل کی خوشی کے ساتھ. چلو اللہ نے موقع دیا دینے کا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے مال کو پاک کرے گا اور میرے مال میں برکت ہوگی اور آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو اس کو کیا کہا؟ یہ ایمان کی لذت آدمی محسوس کرے گا کب؟ جب زکوٰۃ دے گا دل کی خوشی سے، خود کوشش کر کے. تو زکوٰۃ کو ایمان کی لذت کے ساتھ جوڑا گیا. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. امام النووی کہتے ہیں یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے. علماء نے کہا کہ ایک آدمی زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہے، کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں کھونا ہے یا دینا؟ غریب کو دیتا ہے، وہ واپس بھی دینے والا نہیں ہوتا، تو گیا وہ تجارت میں لگانے کی طرح نہیں ہے، تو غریب کو دے رہا ہے، زکوٰۃ پیسہ گیا اس کا، صدقہ گیا اس کا،
کھونے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اللہ کے لیے کھونے کے لیے کون تیار ہوگا؟ جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اجر کی صورت میں ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے سخی ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے دینے والا ہونے پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کے ثواب اور اجر پر یقین رکھتا ہے، وہی آدمی دے گا، ورنہ کون کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ آنے دو، آدمی تو آنے دو بولتا ہے، وہ کیوں دے گا؟ وہ اس لیے دیتا ہے، اس کو یقین ہے میں دوں گا کم نہیں ہوگا، اللہ اور دے گا، میں دوں گا اللہ اس کے بدلے میں آخرت میں دے گا، میں دوں گا اللہ رب العالمین میرے مال میں برکت دے گا۔ اللہ کے لیے دینا ایمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس لیے علماء نے کہا صدقہ دلیل ہے کس چیز کی؟ اس کے ایمان کی دلیل ہے، کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ برکت ڈالتا ہے، وہ ثواب دیتا ہے۔ دوسری بات اس میں علماء نے کہا کہ مال کے صحیح استعمال کی دلیل ہے جو قیامت میں اس کے لیے کام آئے گی، کیونکہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال من این، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہ جو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا میں صدقات اس کے کام آئیں گے، اللہ میں نے تیرے صحیح راستے میں خرچ کیا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ سہارا ہوگا جس سے وہ بچائے اپنے آپ کو، ہلاک نہ ہو۔ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ امام النووی کہتے ہیں معنی ہو، یعنی صدقہ دلیل ہے، کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں معنی ہو یفزع الیہا کما یفزع الی البراہین کما کأن العبد اذا سئل یوم القیامت عن مصرف ماله كانت صدقاته براہین فی جواب هذا السؤال فیقول تصدقت به۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی ضرورت بن کے یہ دلیل بن جائے گی اس کے لیے، جیسے آدمی کسی نہ کسی چیز کے لیے دلیل کی طرف پلٹتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جیسے قیامت کے دن اس سے جب پوچھا جائے گا کہ مال کہاں خرچ کیا، تو اس کے لیے صدقات دلیل بن جائیں گے، بچاؤ بن جائیں گے، اس کے فیور میں دلیل بنیں گے، پروف بنیں گے اس کے صحیح ہونے کے لیے۔ وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، صرف خود کھا کے ختم نہیں کیا، حرام میں خرچ نہیں کیا، بلکہ اللہ تو نے بتایا تھا اپنے مالوں میں سے خرچ، پورا مال خرچنے کے لیے تو نہیں کہا نا اللہ نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، من تبعید کے لیے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، پورا مال نہیں ہے۔ تو اگر کچھ بھی خرچ نہیں کیا اس نے تو کیا بتائے گا قیامت کے دن؟ لیکن اگر کچھ خرچ کیا ہے، اگر مالدار تھا زکوٰۃ خرچ کی، اگر بہت مالدار نہیں تھا تھوڑا تو خرچ کیا، تو اپنے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ دیا، قیامت کے دن بول پائے گا اللہ کچھ تو دیا، میری اوقات کے حساب سے میں نے دیا، بہت مالدار نہیں تھا میں، لیکن دیا میں نے تیرے لیے دیا ہے۔ تو اس کے لیے دلیل بن جائے گا کہ مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے لیے اس نے خرچ کیا ہے، تو صدقات اس کے لیے دلیل بنیں گے۔ نمبر 3، تیسری چیز والصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ کس اعتبار سے؟ اب بعض علماء نے یہاں پر کہا ہے، ابن رجب نے بھی کہا ہے کہ وہ فی اکثر نسخ صحیح مسلم والصبر ضیاء، صحیح مسلم کے اکثر نسخوں میں ہے کہ صبر روشنی ہے، لیکن کہتے ہیں وہ فی بعضها والصیام ضیاء، لیکن بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ روزہ روشنی ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے یہ عام اور خاص کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، آپ تینوں چیزیں دیکھیں، نماز، زکوٰۃ اور روزہ، کیونکہ روزہ صبر کی ایک قسم ہے، صبر عام ہے، اور اس میں سے ایک صبر کا طریقہ روزہ بھی ہے۔ صبر کے معنی اپنے آپ کو رو کے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، جن میں روزہ بھی آتا ہے۔ اور اس کی اور بھی دلیلیں ہیں کہ یہاں روزہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور عام صبر بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے کا حاصل ہی خود صبر ہے، روزے سے مقصود صبر ہے جو تقویٰ ہے، رکنا، اپنے آپ کو رو کے رکھنا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ یہ صبر کیا ہے؟ کہتے ہیں الصبر الصیام، اللہ کی مدد چاہو روزے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر صبر سے مراد صیام ہے، تو قرآن میں بھی بعض مقامات پر جہاں صبر کا لفظ آیا ہے اس سے مراد صوم ہوتا ہے، تو یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کو صوم کہا ہے، آپ فرماتے ہیں صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر صوم الدہر۔ امام احمد اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، آپ فرماتے ہیں
کہ صبر کے مہینے کے روزے. کون سا ہے صبر کا مہینہ؟ رمضان. رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو صبر کے مہینے رمضان کے روزے، تو شہر الصبر اس کو کہا جا رہا ہے. اور ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے یہ ایسا ہے صوم الدہر، جیسے آدمی زندگی بھر یا سال بھر آدمی روزہ رکھے اور ہر سال کرے تو زندگی بھر ہو جائیں گے. تو 3 اور 30 یعنی 3 روزے ہر مہینے کے، اس اعتبار سے آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر مہینے میں 3 کا 10 گنا آپ کر دیے 30. تو ہر مہینے اگر 3 روزے رکھتا ہے آدمی تو یہ کیا ہو جاتا ہے، آدمی گویا کہ سال بھر روزے سے ہے. اور پھر سال میں رمضان بھی آتا ہے تو وہ روزے بھی. تو فرض اور نفل اگر یہ رکھتا رہے آدمی تو ایسا ہے جیسے آدمی سال بھر روزے سے رہتا ہے. اور اگر ہر سال کرتا ہے تو گویا کہ زندگی بھر روزے سے رہتا ہے. میں سمجھ رہا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے. تو یہ روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اگر وقت ختم ہو گیا ہے تو ہم اس کو مزید مکمل کریں گے اگلے درس میں، اور اگر وقت باقی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے تک مکمل کر سکتے ہیں. میں گزارش کروں گا شیخ سے کہ آپ بتائیں جیسا بھی مناسب ہو. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے شاید. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں پہ اذان ہو رہی ہے شیخ. جی تو ہم اسی پر اس کو روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.